السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ برادران اسلام، آج 23 تاریخ ہے، 23/2/25 بروز اتوار۔ ہم الحمدللہ صبح 5 بجے اپنے مرشد باغ ہاؤس فیصل آباد سے نکلے اچ شریف، اور 9 بجے ہم اچ علی پور کے انٹرچینج کو کراس کر گئے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جو یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں اور تعلیمات صوفیہ سے ان لوگوں نے لاکھوں قلوب کو منور کیا ہے، تو سب سے پہلے ہم خاندان سہروردیہ کے ہمارے شیخ المشائخ، شیخ طریقت سر تسلیم خمس، شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریہ ملتانی کا خلیفہ رحم اللہ، مخدوم کائنات، مخدوم سید جلال الدین بخاری اچی سہروردی سرخپوش رحم اللہ تعالی، اس کے قدم بوسی کا شرف، ان کی زیارت کا شرف، قبر کا شرف عطا ہوا الحمدللہ۔ وہاں ہم نے قرآن مجید کی سلام پڑھی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانشاءاللہ بکم للاحقون ویرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ پھر جس طرح قرآن مجید کی کوئی صورت بھی آپ پڑھیں، لیکن سورہ یاسین، تبارک الذی، سورہ تکاثر، سورہ زلزال، سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، درود شریف، استغفار، وہاں پہ دعائے مغفرت، دعائے بخشش، دعائے وسیلہ کے بعد پھر ہم مخدوم جہانیہ جہان گشت شیخ المشائخ قطب الجن والانس سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہان گشت کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، وہاں فاتحہ خوانی، ایصال ثواب، فاتحہ خوانی، ایصال ثواب، قرآن کی تلاوت، دعائے مغفرت، بخشش اور دعائے وسیلہ کے شرف حاصل ہونے کے بعد وہاں پر جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے جو قدم پتر منسوب ہے، اس کا سند کے لحاظ سے تو مجھے پتہ نہیں، وہ زبانی بات ہے، بہرحال وہ کمرے میں گئے، اس کا زیارت نصیب ہوا۔ وہاں سے ہمیں ایک بہت اچھا گائیڈر ملا، اس کا نام تھا مولانا محمد ہاشم، بہت سنی العقیدہ اور مخدوم صاحب کے مسجد کی خطیب تھے۔ وہ ہمارے ساتھ اس کا قدرتی انس پیار ہوا اور کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں آغا جی تو ہم آپ کو مزید زیارتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم تو زیارتوں کے لیے آئے ہیں، تو وہ ہمیں لے گیا آگے صدر الدین کتال رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، پھر وہاں سے ہمیں مسجد حاجات جو محمد بن قاسم سے منسوب ہے اس پہ لے گئے، جو کنواں ہے اس پہ لے گئے، اور وہاں پر جو حجرہ ہے تو اس حجرے میں بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے، بابا فرید نے اور شیخ عثمان مروندی نے اور جلال الدین سرخپو جیسے اکابر اولیاء نے زہد و مجاہدہ و درس و تدریس کی ہے۔ تو وہاں کے خادم نے جو کعب کی طرف سے، غالباً جاوید اس کا نام تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، تو انہوں نے ہمیں تالا کھول دیا، وہاں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں اس برگزیدہ ہستیوں نے اپنے روز و شب اپنے اللہ کو دیے تھے اور لگائے تھے۔ وہاں سے مولانا کے ساتھ ہم ہو چلے، اور وہ ایک بہت بڑے برگزیدہ ہستی، بہت بڑے نور المشائخ قطب المشائخ شیخ صفی الدین گازرونی رحمۃ اللہ علیہ، گازرونی رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز کے پاس لے گئے، وہاں پہ زیارت نصیب ہوئی، دعائے مغفرت، بخشش، دعائے وسیلہ،
تو اس کے بعد وہ ہمیں پھر عبد القادر ثانی اور شاہ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ جو سید مبارک حقانی کے اور نوش و پاک کے مشائخ ہیں، تو وہاں پہ ان زیارتوں کے پاس لے گئے۔ پھر وہاں پر جو غوث محبوب سبحانی کا جو پرانا مسجد تھا اس کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، اور ساتھ ادھر ایک دلچسپ بات کہ موسیٰ پاک شہید جو ملتان میں ہے، تو اس کا جو پہلا مرکز تھا ایک اس پہ اوقاف کی طرف سے مقبرہ موسیٰ پاک شہید لکھا تھا۔ تو وہاں پر جب میں نے پڑھا تو میں نے مولانا سے اصرار کیا کہ اے مولانا یہ بتا دیں یہ جو ہے مقبرہ موسیٰ یہ اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو وہ پھر کمرے کو کھول دیا، اندر ہم چلے گئے۔ اندھیری رات تھی، گنبد نما کمرہ تھا، گنبد بنی ہوئی تھی کہ موسیٰ پاک شہید کی پہلی دفن یہاں ہوئی تھی، مدفون ہوئے تھے، اور بقول وہ کہ پھر کسی بزرگ کو خواب میں آئے کہ مجھے ملتان، اور پھر ملتان وہ اس کی جستخادی کو لے گئے۔ لیکن وہاں پہ سب سے جو تکلیف سے میں گزرا ہوں وہ یہ ہے، جو درس اور اس کا اظہار بھی رستوں میں کرتا رہا، گلیوں میں کرتا رہا، کہ جب ہم سرخپوش صاحب کے پاس گئے کوئی صفائی کے انتظام، گرد و غبار پڑی تھی، صرف نذرانے اکٹھے کر رہے تھے، اور مسجد جو ہے اس کا تقدس مجروح ہو گیا تھا۔ یعنی مسجد میں کوئی امام مسجد نہیں ہے، کوئی وہاں پر وضو خانے نہیں ہے، کوئی وہاں نماز پڑھنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہت آپ لوگ سمجھ جائیں میں حکمت و تدبر سے پیغام دے رہا ہوں کہ وہاں پہ جو مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ جو تقدس ہے ان لوگوں نے مجروح کی ہے۔ تو وہاں پہ مزارات کو جو میں نے سوروردی خاندان کے دیکھے، مخدوم جہانیہ کا، تو مقبرے کی کوئی حفاظت نہیں ہے، کوئی جاروب کشی نہیں ہے، کوئی وہ گرد و غبار پڑی ہے۔ تو میں نے کہا بندگان خدا، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے قلوب روشن ہے، یہ ہمارے مشائخ ہیں، ان سے ہم فیضیاب ہیں، اور ہم سے آگے سینکڑوں لوگ فیضیاب ہیں، یہ ہمارے اجداد ہیں، آبا ہیں، ہمارے مشائخ ہیں۔ تو وہاں پر جب اس کیفیت سے میں گزر رہا تھا، درد دل سے یہ میں بتا رہا ہوں، درد دل سے، کیونکہ خانقاہیں اور اتنی جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں وہاں مسجد ہونا چاہیے۔ اگر مدرسہ بالفرض نہ بھی ہو، آپ مسجد بنائیں، وضو خانے بنائیں، اتنے دور دور سے لوگ جاتے ہیں، غسل خانے بنا دیں، کوئی وہاں مسجد میں لیٹے آرام کرے، رات بسر کرے، اور وہاں پر صاف ستھرا ماحول ہو، پانی پینے کا انتظام ہو۔ کافی لاکھوں نذرانے آتے ہیں، لیکن اس لیے لوگ درگاہوں سے متنفر ہو رہے ہیں، اس لیے لوگ تعلیمات صوفیہ سے متنفر ہو رہے ہیں کہ ہم جس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ درگاہوں پہ تنقید کرتے ہیں، یہ مشائخ پہ تنقید کرتے ہیں، تو نذرانوں والوں پہ تو تنقید ہوگی۔ تو جو ہمارا شمالی بیلٹ ہے، مثلا شیخ علی اجویری کی درگاہ اقدس پہ جاتے ہیں، وہاں آپ کو مسجد نظر آئے گی، بابا فرید جائیں گے، میاں میر جائیں گے، مسجد نظر آئے گی، پھر محلی شاہ جائیں گے، خواجہ قاسم موڑ بھی جائیں گے، شمالی بیلٹ میں یہی حال لال شہباز قلندر میں، سندھ میں، ہمارے پختونخوا میں آپ جائیں گے ماشاءاللہ آپ کو مسجد نظر آئے گی، اور جو برگزیدہ ہستیاں وہاں تشریف فرما ہیں، صاف ستھرا۔ تو جب ماحول صاف ستھرا ہوگا، میں کہتا ہوں خانقاہیں خوبصورت ہونی چاہیے، بالکل خوبصورت ہونی چاہیے، وہاں گملے رکھیں، رستے صاف ہونا چاہیے، وہاں آپ اپنے جو مشائخ ہے وہ وہاں پر آپ آنے والے مہمانوں کے لیے صابن کا انتظام کریں، پینے کے پانی کا کرے، تولیہ کا کرے، مسواک کا کرے۔ اتنے لاکھوں نذرانے ہیں، یہ کم نہیں ہوں گے۔
تو یہ چیزیں نہیں ہیں. نہ بیٹھنے کا، آپ بیٹھ نہیں سکتے وہاں، پڑھ نہیں سکتے. تو آج تو ہم وہاں سے پھر کچھ متقدین کے پاس آئے اور وہاں سے ان سے مستفید ہو گئے. تو پھر ایک بہت بڑا علامہ ہمیں ملے فقہ جعفریہ سے. انہوں نے مجھے تحفہ میں صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ یہ دے دیا. میں نے قبول کیا. اور یہ مفتی جابر حسین صاحب نے اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ خانقاہیں خوبصورت ہونی چاہیے. خوبصورتی مین صاف ستھری. تو یہ آج کا رودات تھا جب ہم روحانی ٹور پہ گئے تھے. غائبین حاضرین ساروں کے لیے ہم نے دعائیں کی. اور ابھی جسٹ میں گھر پہنچا ہوں، آدھا گھنٹہ ریسٹ کیا. تو وہ تراویح کے متعلق اور یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. تو انشاءاللہ سوالات جوابات کا سلسلہ چلتا رہے گا، وظائف اورات کا چلتا رہے گا بشرط زندگی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.